السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گناہوں کے جو نقصانات ہیں ان نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے انسان کے لیے باقی گناہوں کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر نیکی دوسری نیکی کا راستہ کھولتی ہے اور ہر گناہ دوسرے گناہ کا راستہ کھولتا ہے۔ تو جب انسان کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو اب کیا ہوا کہ اس کی وجہ سے اس کے لیے اگلا گناہ جو ہے وہ کھل جاتا ہے اور وہ الٹیمیٹلی دوسرا گناہ کرتا ہے، اور جب وہ اگلا گناہ کرتا ہے اس کے بعد ایک اور گناہ کا راستہ کھل جاتا ہے، وہ پھر وہ گناہ بھی کرتا ہے، اور کرتے کرتے کیا ہوتا ہے کہ انسان ان گناہوں کے پیچھے چلتے 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 کیا ہے کہ الٹیمیٹلی اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ پھر اس کے لیے اس گناہ والی زندگی سے واپس آنا کئی دفعہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات ہمیں قرآن میں دیے، کچھ اعمال کے بارے میں کہا کہ یہ کرو اور کچھ کے بارے میں کہا کہ یہ نہ کرو۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا یغضوا من ابصارہم، اپنی نظر کو جھکا کے رکھو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ جو شخص اس حکم کو مانتا ہے وہ اللہ کا فرما بردار ہے، جو اس حکم کو نہیں مانتا اور اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا اس نے اللہ کی نافرمانی کی، وہ گناہ کیا۔ اب آپ سوچئے کہ کسی شخص نے اس حکم کو نہیں مانا اور کیا کیا کہ بجائے اس کے کہ نظر کی حفاظت کرتا، اس نے نظر کی حفاظت کرنے کے بجائے کیا حرام دیکھنا شروع کر دیا۔ اور حرام دیکھنا کیا ہے؟ کسی کو لائیو دیکھنا، بازار میں کسی ایسی عورت کی طرف دیکھنا جو نامحرم ہے، مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد، یا پھر آج کل کے دور میں کیا ہے کہ موبائل فونز کے اوپر، نوٹ بکس کے اوپر بہت سے ایسا کانٹینٹ اویلیبل ہوتا ہے کہ جو حرام ہوتا ہے، جو فحش ہوتا ہے۔ کسی نے تصویر دیکھ لی ایسی جو فحش تصویر تھی، اب اس سے کیا ہوا کہ غلطی ہوگی، نظر کی حفاظت کرنی چاہیے تھی، حرام نہیں دیکھنا تھا لیکن اس کی نظر پڑ گئی، اب وہ کیا ہوا کہ ایک گناہ ہو گیا۔ اب اگلا گناہ اس کے لیے کھل جاتا ہے۔ شیطان اس کو کیا دکھاتا ہے کہ اچھا صرف تصویر دیکھ کے کیا ہوگا، کوئی ویڈیو تم دیکھو۔ اب پکچر کے بعد اگلے سٹیپ پہ لے گیا، کیا ہوا کہ ویڈیو کا راستہ کھل گیا۔ اس نے کیا کیا، ویڈیو دیکھنا شروع کر دی۔ پھر ویڈیو کے بعد اس کو نیکسٹ اسٹیج پہ لے کے جاتا ہے شیطان کہ صرف ویڈیو دیکھنے سے کیا ہوتا ہے یار، تم اچھے خاصے نوجوان ہو، اچھے خاصے تمہارے پاس وسائل ہیں، تم کسی کے ساتھ فرینڈشپ کرو اور اس کے ساتھ جو ہے تم انجوائے کرو۔ یہ اگلا راستہ کھل گیا۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ ایک سٹیپ کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، سٹیپ بائی سٹیپ شیطان انسان کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اب اس نے یہ کیا اور کیا ہوا کہ ایک اور گناہ ہو گیا اس سے۔ پیرنٹس کو پتہ لگا اور پیرنٹس نے کہا کہ بھئی تم نے یہ گناہ کیا، تم سے غلطی ہوئی ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتا، اس نے آگے سے کیا کہا، نہیں میں نے تو ایسا کچھ کیا نہیں، تو کیا کیا، جھوٹ بول دیا۔ اب کہاں سے بات شروع ہوئی؟ صرف ایک نظر کی حفاظت نہ کرنے سے، اور یہ گناہ کیا بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ پہلے نظر کی حفاظت نہیں کی، پکچر سے ویڈیو سے ریلیشن شپ، اس کے بعد جھوٹ، اور جھوٹ کے بعد پھر اور مزید گناہ، تو کیا ہوا کہ ایک کے بعد ایک گناہ کھلتا چلا جا رہا ہے۔ تو گناہوں کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچائے تو ہر گناہ اس کے لیے اگلے گناہ کا راستہ کھول دیتا ہے۔ اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ انسان سے اگر جو ہی غلطی ہو تو فوراً اس کو محتاط ہو جانا چاہیے کہ میں نے اب آگے نہیں بڑھنا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے اپنے آپ کو یہاں پہ روکنا ہے۔ اور جب انسان اللہ کی اطاعت والے کام کرتا ہے تو اس شخص کے ساتھ فرشتوں کی مدد ہوتی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو انسان مسجد میں نماز کے لیے جاتا ہے، تو مسجد میں جب انسان نماز کے لیے جاتا ہے تو اس شخص کے ساتھ فرشتے بھی نماز پڑھتے ہیں۔ جتنے بھی نمازی ہوتے ہیں مسجد میں جب نماز ہوتی ہے تو وہاں پہ فرشتے بھی نماز پڑھتے ہیں۔ اب ایک شخص ریگولر مسجد جانے والا ہے اور جب وہ جاتا ہے تو ظاہر ہے فرشتے اس کو دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ وہ شخص مسجد میں نہیں پہنچا، تو جو فرشتے دیکھتے ہیں کہ ایک شخص روزانہ آنے والا تھا وہ آج نہیں آیا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس شخص کو ڈھونڈتے ہیں، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے گھر میں پہنچتے ہیں کہ دیکھیں تو صحیح یہ شخص آج آیا کیوں نہیں۔ اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ بیمار ہے، اگر بیماری کی وجہ سے نہیں آیا تو اس کی تیمارداری کرتے ہیں، اور اگر وہ کسی کام میں مصروف ہے، اس کام میں مصروفیت کی وجہ سے وہ مسجد میں نہیں آ سکا، تو وہ فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں اس کام میں تاکہ اس کا کام جلدی ختم ہو اور یہ مسجد کی طرف آئے۔ تو
اللہ کی فرما برداری کرنے کی وجہ سے کیا ہے کہ فرشتوں کی بھی مدد ہوتی ہے ایسے شخص کے ساتھ. اب جو شخص اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا, اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کرتا ہے, گناہ کرنا شروع کرتا ہے, تو اس کے اوپر سے کیا ہے, اس کے ساتھ سے فرشتوں کی مدد بھی ہٹ جاتی ہے. ظاہر ہے جو شخص مسجد میں جائے گا ہی نہیں تو فرشتے اس کی مدد کیسے کریں گے؟ جو فرشتے اس کو پہچانتے ہی نہیں تو اس کی مدد کیوں کریں گے؟ فرشتے, مسجد والے فرشتے تو اس کو پہچانیں گے نا جو مسجد جاتا ہے. جو مسجد جاتا ہی نہیں, فرشتوں سے کوئی اس کی, وہ فرشتے اس کو پہچانتے ہی نہیں, تو جب پہچانتے ہی نہیں تو نہ تیمارداری اور نہ ہی مشکل میں مدد. تو کیا ہوا کہ فرشتوں کی مدد ہٹ گئی. اسی طریقے سے ہم دیکھیں تو ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں گمراہی سے بچانے کے لیے, شیاطین سے بچانے کے لیے جو ہے بہت سارے انتظام کیا ہے, بہت ساری پروٹیکشنز رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے. ایک تو یہ فرشتوں کی مدد, جب انسان نیک اعمال کرتا ہے تو فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں, اور فرشتے جب اس کی مدد میں ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, شیاطین اس سے دور رہتے ہیں. دوسرا نیک اعمال, ہمارے جو نیک اعمال ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں. جو ہم نیک اعمال کرتے جاتے ہیں ہمارا ایمان مضبوط ہوتا رہتا ہے. جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنا شیطان کے اٹیکس جو ہوتے ہیں وہ اس پہ کم اثر کرتے ہیں. لیکن جب انسان گناہ کرنا شروع کرتا ہے تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ساری پروٹیکشنز جو ہیں ہمارے ارد گرد سے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ لیئرز جو ہیں وہ ہٹنا شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ جو نیکی ہے, آپ نے سوچے کہ نیکی ایک نور کی طرح ہے, اور جو گناہ ہے وہ اندھیرے ہیں, وہ تاریکی کی طرح ہیں. نیکیاں جب ہوتی ہیں تو انسان کی زندگی میں کیا ہوتا ہے, انسان کے دل میں بھی ایمان کا نور ہوتا ہے, اور ان کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچا بھی رہتا ہے. جو نیکیاں کم ہوتی جاتی ہیں, گناہ بڑھتے چلے جاتے ہیں, تو گناہوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ تاریکیاں انسان کی زندگی میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. انسان کے دل میں تاریکی اور اس میں ایک اندھیرا جو ہے وہ گناہوں کا اندھیرا چھانا شروع ہو جاتا ہے. اور جو انسان نیکیوں سے دور ہوتا ہے اور نیک اعمال سے دور ہوتا ہے تو وہ ویک ہونا شروع ہوتا ہے, ایمان کے اعتبار سے کمزور ہونا شروع ہوتا ہے. اور جو کمزور ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو شیاطین ہوتے ہیں وہ اس کے قریب آنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ اس کے اوپر حاوی ہونا شروع ہو جاتے ہیں, وہ اس کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ اگر انسان شروع میں ہی فائٹ بیک نہ کرے, شروع میں ہی اپنے آپ کو الرٹ نہیں کرے کہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں, میں نے اپنے آپ کو روکنا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ شیاطین اس کو اتنا ڈیپ لے جاتے ہیں, اتنا آگے آ جاتا ہے کہ پھر اس کے ساتھ پوری فوجیں ہوتی ہیں کہ جو اس کو پھر اللہ کی نافرمانی کی طرف جانے, اللہ کی فرما برداری کی طرف جانے نہیں دیتی. تو کیا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو ایک کے بعد ایک گناہ اس کے لیے کھلتا چلا جاتا ہے. اور یہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان جب گناہوں میں ڈلتا ہے نا تو ایک دلدل کی طرح ہوتا ہے. ایک جو دلدل ہوتا ہے نا, انسان اگر کسی ایسی جگہ پہ جائے جہاں پہ مٹی بہت ہی نرم ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے, اس نے پاؤں رکھا اور اس کا پاؤں ہلکا سا اندر گیا, تو جو انسان محتاط ہوتا ہے نا وہ فوراً الرٹ ہو جاتا ہے کہ یہ پاؤں اندر کیوں جا رہا ہے, اپنے آپ کو باہر کھینچ لیتا ہے. لیکن کوئی انسان بالکل غافل ہو, اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہوگی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اس نے ایک پاؤں رکھا, اس کا ایک پاؤں آہستہ آہستہ اندر گیا, دوسرا پاؤں رکھا, دوسرا پاؤں بھی اس کا اندر چلا گیا. اور یہ جو دلدل ہوتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس میں انسان ایک دم سے نہیں دھنستا, بلکہ کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے اس میں نیچے جاتا ہے. کبھی آپ کا اتفاق ہوا ہو سمندر پہ جو کنارے کے اوپر جو لہریں ہوتی ہیں, تو آپ تھوڑا سا جب آگے جاتے ہیں تو وہ جو ریت ہوتی ہے نا اس میں پاؤں جو ہے وہ ایک دم سے نہیں ڈلتا. آپ جب کھڑے ہوتے ہیں پانی آتا رہتا ہے تو آہستہ آہستہ انسان کے پاؤں جو ہے وہ اس میں نیچے جاتا ہے. تو گناہوں میں بھی انسان کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان ان گناہوں میں ایک دم سے جو ہے گناہوں کے اندر نہیں جاتا, بلکہ آہستہ آہستہ جاتا ہے, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک. لیکن شروع میں اگر اپنے آپ کو باہر نہیں نکالیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ بہت ڈیپ چلا جائے گا. اور انسان کو پھر اس وقت پتہ لگتا ہے کہ جب انسان اس میں بہت گہرائی میں جا چکا ہوتا ہے, اور جب اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ میں بہت ڈیپ چلا گیا ہوں اور وہ اب نکلنا چاہتا ہے, تو اب اس کے لیے نکلنا کیا ہوتا ہے, مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ اب وہ خود اپنے ہاتھ پیر مارنے سے نہیں نکل سکتا. اب کوئی اس کو کھینچ کے نکالے تو نکالے, وہ خود نہیں نکل سکتا. تو گناہوں کا معاملہ بھی کچھ اس قسم کا ہی ہے کہ انسان جب گناہوں میں شروع میں اپنے آپ کو روک لے, پہلا گناہ ہوا تو اپنے آپ کو فوراً الرٹ کر لے کہ مجھے اب آگے نہیں بڑھنا, تو پھر کیا ہے, پھر انسان کے بچنے کے چانسز ہے. لیکن اگر ایک کے بعد ایک کرے اور پھر دوسرا کرے اور پھر تیسرا کرے, اور کرتے کرتے کیا ہو کہ وہ ان گناہوں میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ پھر اس کے لیے کئی دفعہ باہر آنا, ان گناہوں سے نکلنا جو ہے وہ ناممکن ہو جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کئی دفعہ گناہوں میں اتنا آگے چلا جاتا ہے اور شیاطین اس کو گھیر لیتے ہیں کہ اب اس کا پھر نیک اعمال کرنے کا بھی دل نہیں چاہتا.
پہلے تو صرف کچھ گناہ تھے اور کچھ نیک اعمال تھے، اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے روکا نہیں، تو کیا ہوا کہ وہ گناہ کرتا گیا، ایک گناہ کے بعد ایک گناہ گناہوں میں آگے بڑھتا گیا، اور نیکیاں کی نہیں تو نیکیوں میں پیچھے آتا گیا۔ الٹیمیٹلی چلتے 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 ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ انسان کی زندگی میں صرف اور صرف گناہ ہی رہتے ہیں، اور پھر وہ ایک اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ پھر وہ اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا بھی ہے تو اس سے اطاعت نہیں ہوتی۔ نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، قرآن پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، ذکر کرنے کا دل نہیں چاہتا، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے کا دل نہیں چاہتا، اللہ کے دین کی بات سننے کا دل نہیں چاہتا۔ تو کیا ہے کہ جتنی بھی اللہ کی اطاعت والے کام ہیں پھر وہ اس کے اندر سے ان کاموں کے کرنے کی طلب ہی ختم ہو جاتی ہے، اور یہ جتنا بڑا نقصان ہے کسی انسان کا، اس سے بڑا نقصان نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگ جب بھی گناہوں کی بات کرتے ہیں اور گناہوں کے نقصانات کی بات کرتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے انسان کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، تو جب بھی ہم بات کرتے ہیں گناہوں کا نقصان کیا ہے تو ذہن میں جو نقصانات آتے ہیں وہ دنیا سے متعلق ہی آتے ہیں۔ اچھا میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو یہ نہ ہو کہ نافرمانی کی وجہ سے میرے رزق میں جو ہے وہ تنگی آنا شروع ہو جائے، یہ نہ ہو کہ میرا مال کم ہو جائے، یہ نہ ہو کہ میری جاب میں مشکل آ جائے، یہ نہ ہو کہ میرے بزنس کا پروفٹ کم ہو جائے، یہ نہ ہو کہ مجھے کوئی بیماری لگ جائے۔ یہ سب ہماری جو دنیاوی ضروریات ہیں یہی ذہن میں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی مشکلات ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے نافرمانی کی وجہ سے یہ سچویشنز آ سکتی ہیں، مگر کسی انسان کا اور بالخصوص کسی مسلمان کا اس سے بڑا نقصان نہیں ہو سکتا کہ گناہوں کی وجہ سے وہ اتنا آگے جا چکا ہے کہ اس کے زندگی سے اللہ کی فرما برداری نکل گئی، اور اب اس کا اللہ کی فرما برداری کے کام کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا۔ اللہ کی اطاعت سے محرومی، اس سے بڑا نقصان کسی مسلمان کی زندگی میں نہیں ہو سکتا گناہوں کا، کہ گناہوں کی وجہ سے انسان اللہ کی اطاعت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جو انسان اللہ کی اطاعت سے محروم ہو گیا وہ تو ایک چلتا پھرتا ایک زندہ لاش ہے، اس کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے، اس کی تو دنیا بھی خراب اور اس کی آخرت بھی خراب۔ اس لیے یہ نقصان بہت بڑا ہے گناہوں کا، کہ ایک کے بعد ایک گناہ انسان جب کرتا چلا جاتا ہے تو ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کیا ہے کہ گناہوں کے نقصانات میں سے ایک نقصان بہت بڑا یہ ہے کہ ایک گناہ جو ہے وہ دوسرے گناہ کا راستہ کھولتا ہے۔ اس لیے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، تاکہ ہم سے اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے تو فوراً توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، تاکہ انسان ان میں آگے نہ بڑھ سکے اور ان گناہوں کے نقصانات سے بچ سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ علیہ ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔